أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم. ماقبل درس میں آپ نے ان 7 صحابہ کرام کا ذکر سنا جن سے سستی ہوئی، غفلت ہوئی، غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے. اللہ کے ہاں انہوں نے توبہ کی، معافی مانگی، اللہ نے انہیں معاف فرمایا. آج اللہ رب العزت منافقوں کی سازشوں کو بیان کریں گے. اس آیت کا شان نزول، مدینے کے اندر ایک بندہ رہتا تھا جس کا نام ابو عامر راہب تھا. یہ بندہ مدینے کے اندر رہتا تھا لیکن بڑا ہوشیار، چلاک باز، یہودی قسم کا بندہ تھا. اس کی سازشوں کی وجہ سے، اس کے برے اخلاق کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے یہودی اس سے نفرت کرتے تھے. یہ بندہ یہاں سے نکلا، نجران میں چلا گیا. وہاں پر عیسائیوں کی کافی آبادی تھی. وہاں پر پہنچ کر اس نے پیری مریدی کا کام شروع کیا. کافی سارے لوگ اس کے معتقد ہو گئے اور یہ وہاں پر رہتا رہا. اور اس بندے کی اتنی خباستیں تھیں، غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ کے اندر اس کی سازش کا حصہ ہوتا تھا. اور یہ غزوہ تبوک جو ذکر چل رہا ہے اس کے اندر بھی اس کے پورا حصہ تھا. آپ نے پیچھے سنا تھا جب اللہ کے پیغمبر نے مکہ کو فتح کیا تو لوگ چوک در چوک مسلمان ہو لگے جی، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے. پھر جو بچے تھے غزوہ حنین کے اندر وہاں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے. اس نے جب دیکھا نا کہ یہ منظر ہی کچھ اور بن گیا جی، مسلمان تو ہر جگہ سے غالب آ رہے ہیں، پورا عرب اسلام سے پھیل رہا ہے، تو یہ خبیث الفطرت انسان وہاں سے نکلا، سیدھا روم گیا. روم کے جو بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا اور یہ بندہ بھی عیسائی ہو چکا تھا. اس کو جا کر کہا کہ آپ یہاں پر آرام سے بیٹھے ہو، مسلمانوں نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کو نافذ کر دیا ہے، عرب فتح ہو گیا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، حنین کے لوگ اسلام لا چکے ہیں. تو اب اس پیغمبر کا اور اس کے صحابہ کا جو اگلا قدم ہے وہ آپ کی طرف ہے. اور جب روم کے اوپر وہ حملہ کریں گے تو ظاہر بات ہے روم ہمارا مرکز ہے، جب روم ہی نہیں رہے گا تو ہم عیسائی کیسے رہیں گے. اس نے اکسایا، بہکایا اور روم کا بادشاہ اس کی باتوں میں آیا. چکنی چوپڑی باتیں کرتا تھا نا، اس نے اپنی فوج بھیجی تبوک کے مقام پر. خیر یہ بدبخت انسان وہاں پر نجران میں رہتا تھا لیکن اس کے 12 بندے جو اخص الاخاص تھے، خاص 12 بندے، ان کے اندر آپ نے سنا جی ایک کا نام سالبہ بن ابی حاتب بھی تھا، منافق تھا. یہ اس نے پیغام بھیجا کہ آپس میں مشورہ کرنا ہے، میٹنگ کرنی ہے. یہ 12 بندے بیٹھے، مشورہ کیا، میٹنگ کی. کہا کہ دیکھو دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اس پیغمبر کے پاس جا رہے ہیں، اس کا دین عام ہو رہا ہے، لہٰذا یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ تبوک سے پہلے کا واقعہ ہے. تو اس نے میٹنگ کی. میٹنگ کے اندر اس نے یہ کہا کہ اس طرح کرنا چاہیے کہ مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بنانی چاہیے تاکہ مسلمان حضور کے پاس کم جایا کریں. جب وہاں پر جائیں گے نہیں اور وہاں سے علم ان کو حاصل نہیں ہوگا تو ہمارے پاس آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر رہ کر مسلمانوں کی ذہن سازی کریں گے
اور ان کو آپس میں لڑائیں گے۔ آپ نے سنا جی قبیلہ اوس اور خزرج، جو لوگ پر ناک کے اوپر مکھی بیٹھتی تھی تو سالوں کے ساتھ لڑائی کرتے تھے، ایک مجھے دیکھا کہ ہوئے جی، تو سالوں کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی۔ کہا ہم کیا کریں گے، ان کی پرانی دشمنیاں ابھاریں گے، کہیں گے تمہارے دادے نے اس کو مارا تھا، اس کے دادے نے تمہارے پردادے کو مارا تھا، تو اس طرح یہ دوبارہ ان کے درمیان میں دشمنی ہوگی اور یہ ان کا اتفاق اتحاد ختم ہو جائے گا اور یہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے۔ اور تیسری بات اس نے یہ کی، اس نے کہا وہ ارصاد لمن حارب اللہ، میرا بھی ٹھیا بن جائے گا، میں جب نجران سے آیا کروں گا تو یہاں پر میں اپنا اڈے پہ آیا کروں گا، مسلمان مجھے کچھ کہیں گے نہیں۔ اب جب انہوں نے یہ مشورہ کیا، مشورے کے اندر طے ہوئی کہ ایک مسجد بنائی جائے، اس سے یہ سارے کام کیے جائیں۔ اور اس کے جو یہ 12 بندے تھے نا جی، ان کے بھی آگے بندے تھے جی، ظاہر بات ہے منافق تھے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر ان 12 بندوں نے پھر اپنے بندوں میں سے چند بندوں کو چنا جی، اور ایسے بندے چنے جو بات کرنے کے اندر، لہجے کے اندر، اخلاق کے اندر بے حد درجے کے کمال رکھتے تھے جی، بڑے میٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی ہے، اور اس بنیاد رکھنے کی وجہ اور غرض یہ ہے یا رسول اللہ، کبھی کبھی طوفان آ جاتا ہے، کبھی آندھی آ جاتی ہے، کبھی موسلادھار بارش ہو جاتی ہے، اور ہمارے درمیان میں کچھ بوڑھے حضرات ہیں، کچھ بیمار ہوتے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، وہ مسجد قباء میں نہیں آ سکتے، تو ہم نے کہا کہ مسجد بناتے ہیں تاکہ یہ جب آندھی آئے، طوفان آئے، بارش آئے، یا جو بیمار ہیں وہ یہیں پہ نماز پڑھ لیا کریں۔ ہماری اور کوئی نیت نہیں ہے، صرف یہی نیت ہے تاکہ لوگ یہاں پر بھی آیا کریں، نماز پڑھا کریں۔ تو انہوں نے قسمیں اٹھائیں، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، یا رسول اللہ ہمارا مقصد صرف مسجد بنانے کا نیکی کا کام تھا جی، ہم نے نیکی کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے یہ مسجد بنائی ہے، یا رسول اللہ آپ چلیں ہماری مسجد کا افتتاح کریں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دیکھو ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، ابھی تو میں غزوہ تبوک کی تیاری میں لگا ہوں، لہٰذا جب میں غزوہ تبوک سے واپس آؤں گا تو میں آ کر آپ کی مسجد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ پینترا انہوں نے اس لیے بدلا کہ جب اللہ کا پیغمبر یہاں پہ نماز نہیں پڑھے گا تو پھر صحابہ کدھر پڑھتے ہیں، تو جب پیغمبر آئے گا تو صحابہ بھی آٹومیٹک آ جائیں گے کہ خیر ہے جی آج نہیں جا سکتے، بیمار ہیں، تو اسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ہیلا بہانے پہلے سے سازش بنائی ہوئی تھی۔ خیر اللہ کے پیغمبر غزوہ تبوک میں گئے، وہاں سے واپس آئے تو راستے میں اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، میرے پاک پیغمبر وہ لوگ جنہوں نے بنایا ہے ایک مسجد کو، اور مسجد بنانے کی غرض کیا ہے، ضرارا تاکہ ایمان والوں کو، مسلمانوں کو نقصان دیا جائے، نمبر 2 وکفرا کفر کو تقویت دی جائے، طاقت بنایا جائے، اور وہ تفریقاً تیسری غرض اس مسجد کی بنانے کی یہ ہے، وہ تفریقاً بین المؤمنین، ایمان والوں کے درمیان میں تفریق ہو جائے گی، اور چوتھی غرض یہ ہے کہ وہ ارصاداً اڈا ہو لمن حارب اللہ، اس بندے کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمیشہ جنگ کرتا ہے۔ وہ کون تھا جی؟ ابو عامر راہب تھا۔ اب اللہ کے پیغمبر کو اللہ نے راستے میں بتایا کہ وہ جو مسجد بنائی ہے وہ منافقین نے بنائی ہے، اس مسجد کا نام مسجد ضرار تھا، مسجد ضرار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری نوعیت بتائی گئی ان کی مسجد بنانے کی غرض یہ ہے تاکہ ایمان کو، اسلام کو کمزور کریں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ کفر کو تقویت دیں، تیسرا یہ ہے کہ ایمان والوں کے درمیان میں نفرت ڈالیں، تفرقہ پیدا کریں، چوتھی غرض یہ ہے تاکہ کیا ہو جی ان کافروں کا یہ اڈا بنے، یہاں پر بیٹھ کر یہ میٹنگ اور مشورہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کو تیار کیا، کہا یہ جو مسجد بنی ہے نا مسجد ضرار، کبھی کبھی ایسی مسجدیں بھی ہوتی ہیں جن کو گرانا بھی واجب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ اس مسجد کا ستیہ ناش کیا جائے۔ ان میں سے ایک تھے حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وحش بن حرب وہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، بعد میں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے۔ دوسرے حضرت مالک بن دشن تھے، تیسرے تھے مان بن عدی، اور چوتھے تھے عامر بن سکن۔ یہ 4 صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مسجد ضرار میں پہنچے، وہاں پر سب سے پہلے اسے گرایا، توڑ پھوڑ کی، پھر توڑ پھوڑ کرنے کے بعد اس کو آگ لگائی۔ منافقین کو پتہ چلا نہیں، انہوں نے شور ڈالا، انہوں نے کہا او یہ کیسے مسلمان ہے، کیسا پیغمبر ہے، اس نے تو آگ لگا دی ہے مسجد کو، اللہ کے گھر کو، ہم نے تو اللہ کا گھر بنایا تھا۔ منافق بندہ پھر اگلا پینترا چلاتا ہے، وہ کہنے لگے یہ دروازوں نے
ان کا کیا بگاڑا تھا، کھڑکیوں نے کیا ان کا بگاڑا تھا، یہ چوکاٹوں نے ان کا کیا بگاڑا تھا، انہوں نے مسجد کو آگ لگا دی. ٹھیک ہے جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے اوپر اس مسجد کو آگ لگائی گئی. دیکھیں سب سے پہلے جو مسجد بنائی نا جی، اللہ کے پیغمبر نے مسجد قباء بنائی. اس کی بنانے کی ابتدا یوں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف آنے لگے. راستے میں اللہ کے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالا قباء کے مقام پر، جگہ کا نام ہے، جو لوگ عرب میں رہے ہیں ان کو پتہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ساتھ میں 2-4 صحابہ کرام اور تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 24 دن یا 20 دن، 2 روایات آتی ہیں. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. حضرت کلثوم ایک صحابی کا نام ہے جی، تو وہاں پر ان کے ہاں قیام فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پریشان رہتے، غمگین رہتے. وہ صحابی فرماتے ہیں، حضرت کلثوم فرماتے ہیں، میں نے جب دیکھا اللہ کے پیغمبر کو ہر وقت پریشان ہے، غمگین ہے، تو پوچھنا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں ہے حضور کو کیسے پوچھوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمت کر کے جب پہنچے تو کہا یا رسول اللہ، آپ جب سے ہمارے پاس آئے ہو ہم نے آپ کو ہر وقت غمگین دیکھا ہے. ہو سکتا ہے ہم سے خدمت کرنے کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہو، یا ہم آپ کی اچھی طرح خدمت نہ کر سکتے ہو جس سے آپ ناراض ہو، پریشان ہو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسی وجہ نہیں ہے، آپ نے میری خدمت اچھی کی ہے، اس وجہ سے میں پریشان نہیں ہوں. چلے گئے تو اس نے جا کر دوسرے صحابہ کرام کو بتایا کہ اللہ کے پیغمبر پریشان ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہو سکتا ہے اللہ کے پیغمبر اس وجہ سے پریشان ہو، ہجرت کی ہے نا جی، وہ کنبہ قبیلہ چھوڑا ہے، رشتہ دار چھوڑیں، بیت اللہ شریف چھوڑا ہے، اور یہ ہے کہ اپنی بچیاں چھوڑی ہیں، داماد چھوڑیں، باقی سارے رشتہ دار چھوڑیں. ہجرت کرنا آسان کام تو نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اس وجہ سے پریشان اور غمگین ہو. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ آپ ہجرت کی وجہ سے پریشان ہو، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا، آپ کا حکم تھا، ہم نے یہ ہجرت کی ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا. اگر ایسا کوئی کام ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو، آپ ہمیں حکم کریں، ہم اس کام کو پورا کریں گے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں ہجرت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں صرف اس وجہ سے پریشان ہوں کہ مسلمان کسی ایک جگہ پہ اجتماع کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ان کی اجتماعیت کو جمع کیا جائے، ایک مسجد بنائی جائے تو وہاں پر یہ سارے مسلمان نماز پڑھیں. حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، یہ میری زمین ہے، آپ اس کے اوپر نشان لگائیں، جہاں جہاں پر آپ نشان لگائیں گے ہم وہاں پر مسجد تعمیر کر دیں گے. تو وہاں پر یہ مسجد قباء تعمیر کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگ بنیاد رکھا جی. اس مسجد قباء کی یہ خصوصیت ہے، اللہ کے پیغمبر نے بنیاد رکھی. 4 مسجدیں دنیا کے اوپر ایسی ہیں جن کی بڑی شانیں، بڑی فضیلتیں. نمبر 1 مسجد حرام ہے، بیت اللہ شریف ہے جی. نمبر 2 مسجد نبوی ہے جی. نمبر 3 مسجد اقصی ہے. نمبر 4 مسجد قباء ہے. یہ 4 مسجدیں جن کی سنگ بنیاد انبیاء نے رکھی ہے، تو اللہ نے ان کی شانیں اور فضیلتیں بھی رکھی. خیر، اب اللہ کے پیغمبر جب قباء میں رہے تو اس مسجد کے اندر نمازیں پڑھتے رہے. اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. میرے پاک پیغمبر، یہاں پر چند لوگ ہیں جو پاکی حاصل کرتے ہیں اور اللہ کو ان کی یہ پاکی بڑی بے حد پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء کو جمع کیا، بتاؤ تمہاری شان کے اندر اللہ نے قرآن اتارا، آیت کریمہ اتاری ہے کہ کچھ مرد ہیں کہ جو پاکی حاصل کرتے ہیں، بتاؤ تمہاری پاکی کا کیا راز ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم سب سے پہلے جب استنجا کرتے ہیں نا جی، تو سب سے پہلے ڈیلا استعمال کرتے ہیں، ڈل بٹا استعمال کرنے. اس کے بعد ہم پانی استعمال کرتے ہیں، تو ہماری تو پاکی کا یہ طریقہ کار ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بڑا یہ احسن اور اچھا طریقہ ہے، اور اس کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ نے یہ تمہاری تعریف کی ہے. اب بات آ گئی استنجے کی، تو استنجے کی اوپر سن لیں جی، غور سے سنیں جی. استنجے کی شرعی حیثیت کیا ہے جی؟ استنجا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ 2 صورتوں میں استنجا کرنا واجب ہے جی. پہلی صورت جب انسان ناپاک ہو، چاہے جنابت کی حالت میں ہو یا حیض نفاس والی عورت ہو، تو اس کے اوپر استنجا کرنا واجب ہے. نمبر 2، بندے نے پیشاب کیا، نجاست نکلی، اب نجاست سے فارغ ہوا، تو اب اس بندے کے اوپر استنجا کرنا بھی کیا جی؟ واجب ہے، صفائی کرے. پھر اس کے بعد تیسری صورت آتی ہے سنت کی، بندے نے
قضائے حاجت کی خوشک ہے جی، سب کچھ ہے، بالکل پاکی صافی ہے، تو اس بندے کے اوپر استنجا کرنا یہ سنت طریقہ ہے جی۔ اگر گندگی نہیں لگی ہوئی تو سنت طریقہ ہے۔ پھر اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہوا خارج ہو جائے تو اور گندگی شندگی نہ ہو تو اس کے اوپر استنجا کرنا یہ کیا ہے جی، بدعت ہے جی، فقہاء نے لکھا ہے۔ باقی صورتوں میں مستحب آ جاتا ہے۔ یہ 5 حکم ہے جی، 2 صورتوں میں واجب ہے، ایک میں سنت ہے، ایک میں مستحب ہے، اور ایک میں کیا ہے جی، بدعت ہے جی۔ اب دیکھیں ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ جو ہے دیہات کا ہے جی، دیہات کے لوگ، پھر دوسرا یہ ہے کہ علاقہ ہمارے ہاں پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آج کل جب بندہ استنجا کرتا ہے یا وضو کرتا ہے نا جی، تو داڑھی کے اندر جو پانی رہ جاتا ہے تو برف بن جاتی ہے، اتنی سردی ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو پہلے سال جب میں نے تخصص کیا نا جی، مفتیوں کو کورس کیا، تو میں نے ان لوگوں کو کہا دیکھو استنجے کی یہ سری حیثیت ہے جی۔ وہ لوگ کیا ہے جی، جب بھی وضو کو آتے تھے نا جی، تو سب سے پہلے وہ استنجا کیا کرتے تھے۔ اگر پاکی آپ کی ہو چکی ہے جی، گندگی نہیں لگی ہوئی، تو پھر استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، پھر آپ ڈائریکٹ کیا کرو جی، وضو کرو اور نماز کو آ جاؤ۔ بعض لوگوں کو مسئلہ پتہ نہیں ہوتا، اب میں ان کو میں نے مسئلہ بتایا، میں نے کہا دیکھو آپ کبھی کبھی جنازے پہ جاتے ہو، تو ہمارے ہاں چونکہ ندی نہ لیں نا جی، تو ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے سطر کھول کر، دوسرا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تیسرا ادھر بیٹھا ہوا ہے، چوتھا ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر ہمارے یہاں پردے کا انتظام بہت کم ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس صورت کے اندر آپ کے اوپر استنجا کرنا فرض واجب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی پاکی صاف ہو چکی ہے تو آپ کیا کرو جی، ڈائریکٹ وضو کرو جی، آپ کا پہلے سے استنجا ہو چکا ہے، آپ کے شرمگاہیں پاک ہیں، تو ڈائریکٹ آپ وضو کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہو جی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے قضائے حاجت کی ہے تو قضائے حاجت کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، استنجا کرنا ہے جی۔ اب استنجا افضل اور بہترین یہ ہے ڈھیلا استعمال کیا جائے، تو چونکہ اب مسجدیں کیا ہیں جی، ہماری پاک صاف شفاف ہیں جی، ٹیلیں لگی ہوئی ہیں، تو یہاں پر پتھر لانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، ڈھیلا لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر لے رہے ہیں 10 روپے کا، اس سے بندے کا 2 مہینے گزارا ہو جاتا ہے جی۔ ٹیشو پیپر لیں، اس کے ساتھ آپ کیا کریں جی، صفائی حاصل کریں، اس کے بعد پانی خوب کر کے پانی بہائیں۔ اب تو پانی بھی ہمارے پاس وافر مقدار میں، تو یہ آپ کا استنجا ہو جائے گا۔ لیکن آپ کسی ایسی جگہ میں جہاں پر ڈھیلے بھی آپ کو میسر ہیں، پانی بھی میسر ہے لیکن کم مقدار کے اندر ہے، تو فقہائے کرام فرماتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ڈھیلا استعمال کرنا ہے، پھر اس کے بعد استنجا کرنا ہے۔ اب ڈھیلا استعمال کرنے کا بھی یہ طریقہ کار میں آپ کو اب بتا رہا ہوں، یہ غور سے سنیں جی۔ ہمارے اوپر وہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں نا جی، چھوٹے ذہن والے نا جی، کہتے ہیں مولوی صاحبان یہ کرتے ہیں، یقین مانو قسم خدا کی اگر ان سے پوچھے نا استنجا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی ایک نہیں بتا سکے گا۔ اب سنو، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کتنوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں استنجا کرنے کا طریقہ کار ہے جی، گرمیوں کا استنجا کرنے کا اور طریقہ ہے اور سردیوں کا استنجا کرنے کا اور طریقہ ہے، مردوں کا اور طریقہ ہے، عورتوں کا اور طریقہ ہے جی۔ اب دیکھیں اگر آپ ڈھیلے سے استنجا کرتے ہیں تو فقہائے کرام فرماتے ہیں گرمیوں کے اندر آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے استنجا کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آپ نے ڈھیلا استعمال کرنا ہے، چونکہ گرمیاں ہوتی ہیں تو خصیتین پھولے ہوتے ہیں، لٹکے ہوتے ہیں، تو اس سے خطرات ہوتے ہیں جی، اس سے آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں گرمیوں کے اندر آگے سے پیچھے کی طرف آپ نے ڈھیلا استعمال کرنا ہے، ایک پتھر، پھر دوسرا پتھر پیچھے سے آگے کی طرف استعمال کرنا ہے، اور تیسرا پتھر آپ نے کیا کرنا ہے جی، آگے سے پھر پیچھے کی طرف استعمال کرنا ہے۔ یہ آ گیا گرمیوں کا استنجا۔ پھر اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے سردیوں کا استنجا۔ سردیوں کے استنجے کو پہلے ابتداً پیچھے سے آگے کی طرف لانا ہے پتھر، پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے، اور تیسرا پتھر پیچھے سے آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ یہ اس سے کیا ہو جائے گی، آپ کی پاکی صافی ہو جائے گی۔ اب آگے عورتیں، گرمیوں کے اندر مرد کیا کرتے ہیں جی، آگے سے پیچھے کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو عورتیں گرمیوں میں کیا کریں گی جی، اس کا الٹ کریں گی، پیچھے سے آگے کی جانب اور آگے سے پیچھے کی جانب، اس طرح استعمال کریں گی، اور سردیوں کا مردوں کے الٹ کریں گی۔ اور فقہائے کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورتیں جس طرح ان کو آسانی ہو اس طرح بھی کر سکتی ہیں، اور یہ طریقہ کار بھی استعمال وہ کر سکتی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے آپ ڈھیلا استعمال کرو گے تو زمینوں میں پٹکوں میں یہ استعمال کرو گی، مسجد کے اندر لانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسجد کی پھر باتھ رومیں بند ہوتی ہیں، پھر باقیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ ٹیشو پیپر بھی استعمال کرنا چاہتے ہو تو پھر اس طرح کریں، آپ قضائے حاجت کر کے ٹیشو پیپر کو ایک جگہ پہ رکھیں، بعد میں آپ اٹھا کر پھینک دیں، یا ایسا کوئی انتظام اور ڈبہ ہو اس کے اندر ڈالا جائے اور ایک بندہ اس کو اٹھا کر، لیکن چونکہ یہ انتظام نہیں ہوتا ہمارے پاس، تو بندہ کوشش یہ کرے کہ استنجا بندہ گھر سے ہی کر کر آئے، اور گھر کی باتھ روم اگر گندی ہو بھی جاتی ہے نا تو بندے کے گھر کے معاملات ہوتے ہیں۔ مسجد کی باتھ روم ہر بندہ استعمال کرتا ہے، کہیں مہمان ہوتے ہیں، کہیں کوئی باہر کا بندہ ہوتا ہے، تو پھر اس سے پورے محلے کی بےزتی ہوتی ہے جی۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے،
یہ استنجا کرنے کا طریقہ کار تھا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنائی ہے مسجد زرارن، مسجد زرار، زرارن نقصان دینے کے لیے اسلام کو، ایمان کو، و کفرن کفر کو تقویت دینے کے لیے، و تفریقم بین المؤمنین اور ایمان والوں کے درمیان میں تفریق ڈالنے کے لیے۔ آج کل وہ مسجدیں کفر والی تو ہیں نہیں ہیں، لیکن آج کل ہمارے ہاں جو مسجدیں بنتی ہیں نا جی، قومیت کے نام پر بنتی ہیں۔ آپ نے دیکھا جی، جس بندے کی مسجد کے ساتھ یا مسجد والوں کے ساتھ نہیں لگتی نا، یا مسجد کے امام کے ساتھ نہیں لگتی نا، کہتے ہیں دیکھیں استاد جی میں کل مسجد پہ آسا نہیں، تو مسجدیں بنائی ہیں، یقیناً جا کر دیکھو جی، زیادہ سے زیادہ 8 6 7 نمازی ہیں۔ پہلے وہ ہوتی تھی، مسجدیں کام ہوتی تھی، مسجدیں بھری ہوتی تھی، رونقیں ہوا کرتی تھی، برکتیں ہوا کرتی تھی۔ اب مسلمان کیا کرتے ہیں، صرف قومیت کے نام کی وجہ سے مسجد بناتے ہیں۔ اللہ اخلاص نصیب فرمائے جی، جتنی مسجدیں ہوں اتنی اچھی ہیں لیکن اخلاص ہو۔ و ارصادن اور انتظار کرنے والی جگہ، اڈا ہو، لمن اس بندے کے لیے، حارب اللہ و رسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، من قبل اسے، ولا یحلفن البتہ ضرور بضرور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ مسجد کیوں بنائی ہے، فتنے کے لیے بنائی ہے، کہتے ہیں نہیں نہیں، ان اردنا الا الحسنى، ہمارا نہیں ارادہ تھا الا الحسنى مگر نیکی کا، واللہ یشہد اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون یہ منافق بڑے جھوٹے ہیں، یہ اپنا دعویٰ جھوٹا پیش کر رہے ہیں۔ لا تقم میرے پاک پیغمبر، لا تقم مت ٹھہریے، فیہ اس مسجد کے اندر، ابداً کبھی بھی، لمسجد البتہ وہ مسجد اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے، علی التقویٰ تقویٰ کے اوپر، خوف خدا کے اوپر، اخلاص کے ساتھ رکھی گئی ہے، مسجد قباء، من اول یوم پہلے دن سے ہے، احق زیادہ حقدار ہے وہ اس کی کہ ان تقوم فی کہ آپ اس کے اندر ٹھہریں، اس میں نماز پڑھیں، ان کے پاس مت آئیں، فی اس مسجد کے اندر، اس علاقے کے اندر، رجال مردیں جو حبون جو پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا یہ کہ وہ خوب پاکی حاصل کریں، واللہ یحب المطہرین اور اللہ رب العزت پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔